بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه إلى آخر الحديث. رواه مسلم. یہ مسلم کی حدیث نمبر 2312 ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی انقلاب، اسلامک ریولوشن کیسے پیدا کی اور لوگوں کے دل کیسے بدلے، نفرتوں کو کیسے ختم کیا، اس کا طریقہ اس میں بتایا گیا. اور آج یہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دینے کی وجہ سے ہر طرف مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی. وہ کیا ہے دیکھیے. اور یہ معلوم ہے کہ جو الٹیمیٹ راستہ ہے، طریقہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے. اسے چھوڑ کے کہیں بھی جائیں گے تو راستہ نہیں ملے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے ریفرنس اور حوالے سے کبھی بھی کوئی چیز مانگی گئی تو آپ نے اس مانگنے والے کو ضرور دیا، نہ نہیں کہا کبھی بھی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ جب بھی کوئی آپ کے پاس آتا تھا اور یہ امید ہوتی تھی کہ اگر ہم اسے دیں گے تو اسلام سے قریب ہوگا یا اس کی نفرت میں کمی آئے گی، مسلمانوں سے ہمدردی پیدا ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور دیتے. اور کہتے ہیں یہ ایسا طریقہ ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی انسان کے پاؤں میں آ جاتا، پیروں میں آ جاتا. دینا، گفٹ کرنا، احسان کرنا. اب اس کی ایک اگزامپل دیتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ. دیکھیے، پیسہ وہ کام کرتا ہے جو آپ کی لاکھوں تقریریں اور ہزاروں کانفرنس نہیں کر سکتے. ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے بکریاں مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتاہ غنمًا بین جبلین، دو پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں تھی سب دے دی، کہا کہ سب لے کے جاؤ تمہارا. آپ کو معلوم ہے بکریوں کی کیا اہمیت ہے اس ٹائم؟ جیسے آج کل ہم بول سکتے ہیں کہ ہماری جو دکانیں ہیں، ہمارے بزنس ہیں، جس طرح سے آج اکنامک سورس یہ ہے، اسی طرح سے اکنامک کا سورس اس وقت یہ بکریاں اور اونٹ ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہاڑوں کے بیچ کی پوری بکریاں دے دی. اس کا نتیجہ کیا ہوا، رزلٹ کیا ہوا؟ اور یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، یہ اپنے قوم کا لیڈر تھا. تو اس کا اثر یہ ہوا فرجع الی قومہ، اپنے قبیلے اور قوم میں جب گیا تو اسلام کا دائی اور پریچر بن کر کے گیا. کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اسلموا، مسلمان ہو جاؤ. فإن محمدًا یعطی عطاء من لا یخشی الفقر، کیونکہ محمد تو ایسا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو غریبی کا کوئی ڈر ہی نہیں کہ غریب ہو جائیں گے. اب اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر قوم کا کوئی لیڈر، کوئی ایم ایل اے، کوئی کونسلر، کوئی پردھان، وہ آ کر کے اگر اپنی قوم سے کچھ بات کہے تو لوگ مانیں گے کہ نہیں؟ ضرور مانیں. اور آخری بات جو فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ، ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ اسلام صرف اس لیے قبول کرتے تھے ما یرید الا الدنیا، صرف دنیا ملنے کے لالچ میں کہ ہم جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نہ کچھ دیں گے تو گھر کا کام چلے گا، روزی روٹی چلے گی، فاقہ ختم ہو جائے گا.
لیکن ہوتا کیا تھا؟ فما یسلم الا یسیرا حتی یکون الاسلام احب الیہ من الدنیا وما علیہا، اسلام قبول کرنے کے تھوڑے ہی دن بعد دنیا پیچھے چلی جاتی تھی اور اسلام ان کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور فیوریٹ ہو جاتا، کیونکہ وہ قریب آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے، آپ کی صحبت میں رہتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، کیریکٹرز دیکھ کر کے دنیا بھول جاتے تھے، اور اسلام ان کے لیے دنیا کا سب سے فیوریٹ، سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز بن جاتا ہے۔ آج کہاں ہے یہ مسلمانوں؟ دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے، اپنوں کے مسائل کیا مسلمان حل کر پا رہے ہیں؟ روزی روٹی کے کئی ایسے نان مسلم ہیں جنہیں، ایک کو تو میں بہت ذاتی طور سے جانتا ہوں، جس نے اسلام قبول کیا اور اسے نوکری سے نکال دیا گیا، اور وہ لڑتے لڑتے بیچارہ اب اس کنڈیشن میں ہے کہ بھیک مانگتا پھرتا ہے، بیماریاں ہو گئی ہیں کہیں، کوئی اس کو دینے کی، حالانکہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کے جو اگر چاہیں تو اس کے پورے گھر کو، اس کے بچوں کو پال سکتے ہیں، اسی ٹینشن میں اس کی بیوی مر گئی، اس کے بچے جو ہے ہمیشہ جب بھی دیکھیے اسی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ اب بتائیے اس کو دیکھ کر کے دوسرا کوئی اسلام میں آئے گا کہ بھاگے گا؟ وہاں کیا حالات تھے؟ آدھا تم لے لو آدھا میرا رہے گا، دو بیوی ہے تو ایک تم لے لو، شادی کر لو، ایک میری رہے گی۔ یہاں کیا ہے؟ در بدر بھٹکنا پڑ رہا ہے، بھیک مانگنا پڑ رہا ہے جو لوگ اسلام قبول کریں۔ اب باقی مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اندر کے دیکھیے، تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہے تب تک حالات ویسے رہے۔ یہ حدیث کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں یا مسلمان چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے محبت کریں، ان کے قریب آئیں، تو وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجدیں بنانے، پروگرامز بڑے بڑے کرنے، مدرسے بڑے بڑے بنانے، اور شو آف کے لیے، نمائش کے لیے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اتنا بڑا یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب پہ خرچ نہیں کیا۔ جہاں انہوں نے خرچ کیا یعنی انسانوں پر، وہاں آج نہیں ہو رہا، جہاں نہیں خرچ کیا وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ خرچ ہو رہا۔ یہ جو ترتیب ہے الٹی ہو گئی، پلٹ گئی، اور اسی لیے حالات بھی ہمارے کیا ہو گئے؟ بدل گئے۔ تو اگر اس حالات پہ لانا ہے تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔